اور پھر دیکھ لیجئے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہم پکارتے ہیں، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جب انہوں نے مزدور کا یونیفارم پہنا تو کیا خوبصورت لگے، ویسے ہی خوبصورت، ویسے ہی حسین و جمیل۔ کبھی مزدوروں کا یونیفارم پہنے ہوئے مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کبھی مزدوروں کا یونیفارم پہنے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کبھی پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے کرتے کے اندر خندق کے اندر اتر کر سارے مزدوروں کے ساتھ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ اور جب ارد گرد کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اور تو سارا کچھ سیدھا کر دیا ہے، یہ جو چٹان ہے یہ نہیں ٹوٹتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں ٹوٹتی؟ اللہ کا نام لیا اور کدال یوں اٹھائی اور یوں ماری، چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر ماری اور ٹکڑے ہو گئے۔ دکھائیں تو صحیح کوئی ایسا مزدور کو کائنات میں دکھائے، کوئی دنیا میں دکھائے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسے کام کر رہا ہے کہ کئی دن کا فاقہ بھی ہے، پیٹ پر پتھر ہیں، اور چٹان کو توڑ کر ساتھیوں کا حوصلہ کیا۔ جب چنگاریاں نکلی تو فرمایا مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ دنیا والے دیکھ کے اس وقت ہو سکتا ہے کچھ لوگ حیران ہوئے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، روٹی سوکھی میسر نہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ شام کے محلات کی۔ لیکن اللہ نے دکھائے تھے نا، اللہ نے دکھائے تھے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ شام کے محلات بھی قبضے میں آ گئے، کیسر و کسریٰ بھی زیر نگیں آ گیا۔ اس قسمہ پرسی کے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح مزدوری کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کو، کام کو انبیاء کے وجود سے جوڑا ہے۔ ہر نبی نے حلال پیشہ اختیار کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو ساتھ ہی ان کے ساتھ کاشتکاری وابستہ کر دی، جائیں زمین کو آباد کریں، اور زمین کو آباد کرنے کے بعد اپنی معیشت کا انتظام کریں، برکت مجھ سے مانگیں، محنت آپ کریں، برکت مجھ سے مانگیں، محنت آپ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے تو 2 فن انہوں نے ایجاد کر دیے، 2 پیشے انہوں نے لوگوں کو متعارف کروا دیے۔ ایک کپڑے کو سینا کیسے ہے، آج بے شک سینے کی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سینا کیسے ہے، جوڑنا کیسے ہے، 2 ٹکڑوں کو ملانا کیسے ہے۔ خیاط بنے، درزی بنے، اور انسانیت کو فن سکھایا کہ کپڑے کو ایسے سیتے ہیں۔ اور دوسرا خطاط بنے، لکھنے کا فن سکھایا، لکھنے کی محنت جب تک ہوتی رہے گی حضرت ادریس کا نام یاد آتا رہے گا۔ لکھنا سکھایا، سینا سکھایا۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک اور فن کو دنیا میں متعارف کروایا، لکڑی کو کاٹنا کیسے ہے، لکڑی کو سنوارنا کیسے ہے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کی پٹیوں کو کون کون سے اینگل دینے ہیں، پھر وہ دینے کے بعد اس کو جوڑنا کیسے ہے، اور جوڑنے کے بعد کشتی کیسے تیار کرنی ہے۔ بڑھئی کا کام، لکڑی کا کام حضرت نوح علیہ السلام کی ذات سے متعارف کروایا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام تو ایسا ہے جو سارے نبیوں نے کیا۔ فرمایا اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں ان سب نے بکریاں چرائی۔ بکریاں چرانا بھی ایک فن ہے، ہر آدمی بکری نہیں چرا سکتا۔ جانوروں میں سب سے مشکل ترین جانور چرانے کے اعتبار سے بکری ہے، اس لیے کہ وہ چرتی ہے، چلتی ہے، بھاگتی ہے۔ باقی جانور گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ایک جگہ آپ چھوڑ دیں گے نا آرام سے چرتے رہیں گے۔ بکری سب سے مشکل ترین ہے چرانے کے حساب سے۔ اللہ نے ٹریننگ دی، کورس کروایا کہ آنے والی زندگی جب نبوت کی زندگی ملے گی تو ایک ایسی مخلوق پر یہ کنٹرول کرے گا کہ یہ بکریوں سے بھی زیادہ آگے ہے۔ انسان بہت مشکل ہے، اس پر کنٹرول بڑا مشکل ہے۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک قرآن حکیم میں آتا ہے شیخ مدین کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد نکاح بھی وہیں ہوا، اپنی اہلیہ کو بھی لے کر آئے۔ خود حضور فرماتے ہیں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ ایک تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرائی، وہ تو آپ اور میں سنتے رہتے ہیں۔ حضور نے میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ محنت کو ایسے انسان کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اور کوئی بھی اس سے مفر حاصل نہیں کر سکتا۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں، شکلیں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن
حقیقت یہی ہے کہ ساری دنیا ہے مزدور، ساری دنیا ہے مزدور. یہ ہے قدرت کا دستور، یہ ہے قدرت کا دستور. اس اعتبار سے یہ محنت، یہ کام، اسی لیے ہمارے استاد کبھی کبھی فرماتے ہیں کام کرو کام کرو کام کرو. اگر نہیں کر سکتے تو قبر میں جا کے آرام کرو، قبر میں جا کے آرام کرو. ان کے جملے کا مقصد کیا تھا کہ اگر اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ تم زندہ ہو، تو پھر انسان کو اللہ نے کروڑوں پرزوں سے متحرک مشین بنایا ہے، جامد نہیں بنایا، جامد نہیں بنایا. کروڑوں پرزوں کو اکٹھا کر کے متحرک مشین بنایا ہے. حرکت میں حرکت میں حرکت میں حرکت میں، جب تک حرکت میں رہتی ہے اس کی قیمت رہتی ہے، اس کی ویلیو رہتی ہے، اس کی عظمت رہتی ہے. اور جب حرکت بند ہو جاتی ہے، سانس نکل جاتا ہے، تو کوئی 2 دن بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اس مشین کو تیار نہیں، پھر مٹی کے نیچے چلی جاتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کام کرو کام کرو کام کرو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھو، قبر میں جا کے آرام کرو، تم زندہ نہیں. اللہ نے خود فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، کہ ہم نے تقسیم کر دی ہے معیشت اور روزی لوگوں کے اندر، درجے قائم کر دیے، یہ اس سے اوپر، یہ اس سے اوپر، یہ اس سے اوپر. اور اوپر کا نظام یہ ہے کہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہوتا ہے. ہم تو کس سے الٹ سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں امیر کون ہے؟ فیکٹری کا مالک، زمینوں کا مالک. اور غریب کون ہے؟ اس کی زمینوں میں کام کرنے والا، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والا. نہ، فیکٹری میں کام کرنے والا اپنے اس ایک چوکیدار کا محتاج ہے. چوکیدار سے مانا مالک، کہ اس سے مہینے کے بعد تنخواہ لے گا. یہ جو چوکیدار ہے نا، اگر اس کی فیکٹری میں 500 انسان کام کرتا ہے، یہ 500 انسانوں کی محنت کا محتاج ہے. اگر وہ 500 کام کرنا چھوڑ دیں تو فیکٹری چلے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا مزدور ہے کہ 500 انسانوں کا محتاج ہے. وہ جو ایک کام کر رہا ہے وہ تو اس کا محتاج ہے صرف. تو جو جتنا بڑا ہے اتنا محتاج ہے، اتنا بڑا فقیر ہے، اتنا بڑا مزدور ہے، اتنا بڑا جواب دہ بھی ہے، جواب دہ بھی ہے. یہ ایک اس کا جواب دہ نہیں جس سے، لیکن وہ ایک 500 کا جواب دہ ہے. نماز کے وقت پر وقفہ دیا تھا کہ نہیں دیا؟ پوچھا جائے گا. 500 انسانوں کی نماز بڑی بات ہے، اپنا کوئی حساب نہیں دے گا. تو ورکر کو اگر نہیں وقت دیا، پڑھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کام کرو، تو پھر بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا. اگر ذرہ برابر حق تلفی ہو گئی تو قیامت کے دن آمنہ کے لال اس مزدور کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں یہ کہیں گے یہ مجرم ہے جس نے اس مزدور کی مزدوری غبن کر دی. تو گویا محنت اصل ہے اور محنت میں عظمت ہے. مزدور کے حقوق کیا ہیں اور مزدوری کیسے کی جا سکتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی اور سنت کے مطابق محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.